اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، یا علی مدد، آپ نے موتیوں کی بارش کو دیکھا اور گل افشانی کو دیکھا، گل پاشی کو دیکھا اور شعلہ بیانی کو دیکھا۔ ہمارے عزیزوں کی یہ علمی ترقی قابل رشک ہے، لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے، رشک کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً جس طرح خدا کی بادشاہی میں سب سے بڑی اہمیت عقل کی ہے، اور آپ میں سے بعض عزیزان نے عقل کی تعریف سن لی ہے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور عقل کی تابعداری کو آزمایا، پھر خدا نے اپنی جلالت و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا کہ تجھ ایسی مخلوق میں نے نہیں بنائی۔ پھر اس کی بہت کچھ تعریف ہو گئی۔ اگر عقل کا یہ مقام ہے خدا کی نظر میں، تو پھر ہم عقل سے متعلق کچھ باتیں کیوں نہ کریں جو قرآن اور روحانیت کی روشنی میں ہوں۔ یقیناً یہ کلیات ہیں اور کلیدیں ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں کچھ کلیدوں کا ذکر آتا ہے، اور خداوند عالم ان کلیدوں کا ذکر اس طرح سے فرماتا ہے کہ اس کے نزدیک، اس کے پاس آسمان اور زمین کی کلیدیں ہیں۔ مراد کلید سے کوئی خزانہ ہوتا ہے، ورنہ تنہا کلید سے کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ قرآن کے الفاظ بہت ہی جامع قسم کے ہوا کرتے ہیں، اس لیے جاننے والے جان ہی لیتے ہیں کہ ان کلیدوں سے خزائن اور گنجینے مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلیدیں کس نوعیت کی ہوں گی، یعنی کنجیاں۔ کوئی بھی دانشمند یہ باور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کلیدیں لوہے کی ہوں یا کسی اور چیز کی ہوں۔ وہ کلیدیں بھی عقل کی ہیں اور علم کی ہیں۔ تو آپ باور کریں گے کہ قرآن اور روحانیت میں ایسی بہت سی کلیدیں ہیں، اور کلید کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کلید مل جاتی ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اس کلید سے آپ کے لیے کوئی خزانہ کھل جائے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک ہی کلید سے کتنا بڑا خزانہ مل سکتا ہے، اور اگر ایسی کلیدیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں تو اس دنیا میں اور اس دنیا میں بس آپ کے لیے خزانے ہی خزانے ہیں۔ یقیناً جو اونچی بات ہوتی ہے، جو علمی طور پر چوٹی کی بات ہوتی ہے، وہ کلید کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور جن خوش نصیب حضرات کو کلیدی قسم کی تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، دنیا پر ایک نظر ڈالیں
سب سے پہلے لوگوں کے دو بڑے گروپ، بنیادی گروپ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو خدا کی ہستی سے منکر ہے۔ ایسے گروپ کا پرانا نام دہریہ ہے اور موجودہ نام کمیونسٹ ہے یا لامذہب ہے۔ اس گروپ کو چھوڑے آپ، آئیے دوسرے گروپ کی طرف جو خدا کا قائل ہے، کسی بھی طرح کا ایک دین رکھتا ہے، چاہے وہ بت پرست کیوں نہ ہو۔ بت پرستی بھی ایک دین ہے، آتش پرستی بھی ایک دین ہے، اور اسی طرح جو لوگ دیوتاؤں کو مانتے ہیں ان کا بھی دین ہے۔ دین ناقص صحیح لیکن دین ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ دین کے قائل ہیں، خدا کے قائل ہیں، روح کے قائل ہیں، آخرت کے قائل ہیں۔ اب آپ ان لوگوں کے لیے فرضی طور پر درجے معین کریں جو دین رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں بے شمار درجے ہوں گے۔ سب سے پہلے دینی اعتبار سے بڑے بڑے درجے ہوں گے، اور پھر ہر دین کے ذیلی درجے ہوں گے۔ اسی طرح بت پرستی سے لے کر اور شرک سے لے کر اسلام تک بے شمار درجے، اور پھر اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں ان کو بھی علم اور عبادت کے لحاظ سے یا قرب الہی کے اعتبار سے درجوں میں رکھیں تو بے شمار درجے ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ جو دینی حق ہے یا جو دعوت حق ہے اس میں آئے، اس میں بھی بے شمار درجے ہوں گے، یعنی اسماعیلیوں کے عبادت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جو بھی آپ کہنا چاہیں اس تقسیم اور اس درجہ بندی کے اعتبار سے بہت سے درجے ہوں گے۔ اب جو سب سے بلند ترین درجہ ہے اور جس پر جو لوگ فائز ہو چکے ہیں ان کی تعلیم کا کوئی نرالا ڈنگ ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو جو تعلیم دینے کا طریقہ ہے اس کو ہم کلیدی تعلیم کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کو ایسی تعلیم مل رہی ہوگی کہ وہ تعلیم انتہائی مفید اور انتہائی بلندی کی تعلیم ہے۔ وہ ایسی تعلیم ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسی کلید ہے کہ اس سے بہت سے خزائن کے ابواب کھل سکتے ہیں۔ تو یہ کلیدی تعلیم کی مثال ہوئی۔ پھر ہم کیسے معلوم کریں کہ کہیں کسی مقام پر یا آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس کلیدی تعلیم ہے؟ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ جو حقائق ہیں بلندی کے، ان سے متعلق کلیات، اصولات، قواعد و قوانین سے اگر بحث ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تو یقیناً یہ کلیدی تعلیم ہے اور یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور اگر یہ کلیدی تعلیم ہے تو کیا اس سے قرآن کے اندر جو خزائن ہیں وہ کھل سکتے ہیں؟ یقیناً نہ صرف قرآن کے اندر سے خزائن کے دروازے کھل سکتے ہیں، بلکہ اس کائنات ظاہر میں بھی جو علم و حکمت کے خزائن ہیں وہ بھی کھل سکتے ہیں، اور عالم نفسی یا عالم شخصی کے اندر جو خزائن ہیں وہ بھی، اور عالم بالا کا جو قانون ہے وہ بھی،
اور کل قیامت کے دن جو قانون ہے بہشت کا، اس کے خزائن بھی، تو بہت سارے خزائن ان کلیدوں سے کھل سکتے ہیں، اور ان کا عقلی اور علمی فائدہ ایسے خوش نصیب مومنین کے لیے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بجائے اس کے کہ میں تفصیلات میں آگے بڑھوں، ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ جو مضمون چل رہا ہے بڑا اہم ہے، لہذا ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ 24 اور 24 12 اور 12 24 صفحات ہیں۔ اگلی قسط 3 مقالوں میں ہے، جو 4 صفحات کی ہے، اور بعد کی قسط 3 مقالوں میں ہے جو 4 12 صفحات کی ہوگی، اور کل ملا کر 24 صفحات ہوئے، بہت زیادہ نہیں ہیں، اور کتابت سے بہت زیادہ نہیں ہوں گے، کچھ زیادہ صفحے بنیں گے۔ ہم ایک بہت ہی چھوٹی سی کتاب چھپوا کے اس پہ کورس کریں۔ جتنے شائقین ہیں جو چاہتے ہیں اس پہ کورس خاطر خواہ، اس پہ بحث ہوگی، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، مذاکرے ہوں گے، اور جو قابل اور لائق ہیں، جو آپ سے سینئر ہیں، وہ اسی طرح جس طرح آج ہماری 2 اسکالر بیٹیوں نے آپ کو لیکچر دیا، اسی طرح اور بھی ان کی مدد کریں گے۔ اس پر مذاکرے ہوں گے، لیکچرز ہوں گے، اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، لیکن ان باتوں کو بالکل ہم ذہن نشین کر لیں گے۔ اس قدر سیر حاصل بحث ہوگی کہ کوئی بات اس لیسن سے فراموش نہیں ہو سکے گی، اور ساتھ ہی ساتھ متعلقہ جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھنا ہوگا۔ تو پھر ایک طرف سے اس میں امام شناسی، خود شناسی کی بات ہوگی، دوسری طرف سے حدود کی شناخت ہوگی، اور تیسری جانب سے اس میں قرآن کی ان اہم اور بنیادی آیتوں سے بحث ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم روحانیت سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی علم، کوئی بھی لیسن جب تک آپ کلی طور پر ذہن نشین نہیں کرتے ہیں اور ادھورا پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میری تجویز ہے، بعد میں بتانا اگر آپ سب اس سے متفق ہیں تو اس کام کے کرنے میں نہ کوئی دقت ہے، نہ کوئی دشواری ہے، اور کچھ بھی نہیں، بہت ہی آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے، اور بہت جلد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اصولات کو جان لیں گے، روحانیت کے اصولات، دین کے اصولات، اور عالمی شخصی کے اصولات، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کے اصولات، تو پھر اور کیا دشواری رہ سکتی ہے؟ اس میں ازل و ابد کا تذکرہ ہے، اس میں مکان و لامکان کا ذکر ہے، اس میں عقل جیسی بنیادی حقیقت کا ذکر ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اس باب میں جو اسلام میرے مورسوم کا مذہب کے عنوان سے ہے، اس میں امام نے آیہ نور کی بڑی تعریف کی ہے، اور جب امام کسی ایک آیت کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً وہ اور اس کے برابر کی آیات جو ہیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور
اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس لیسن کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں. یہ ایک تجویز ہوئی. دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کتنی امپورٹنٹ باتیں کی گئی عقل کلی کے بارے میں، نامہ اعمال کے بارے میں، کہ اور کتنی بڑی امید دلائی گئی ہے کہ بندہ مومن کا نامہ اعمال خود امام زمان ہے. اور اس آیت کے مطابق کہ نیکوں کا نامہ اعمال، ابرار کا نامہ اعمال علیون میں ہے، اور علیون سے مراد عقل کلی، نفس کلی، ناطق اور اساس ہے. اور اساس میں سارے ائمہ جمع ہیں، ناطق میں سارے انبیاء جمع ہیں، عقل کلی میں ساری عقول جمع ہیں، نفس کلی میں سارے نفوس جمع ہیں. تو اب پھر کیا چیز باقی رہتی ہے؟ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جس طرح یہاں کہا گیا کہ خداوند عالم دست قدرت سے ساری کائنات کو، یعنی کائناتی عقلی کو، کائناتی روحانی کو، اور کائناتی عرفانی کو، کائناتی علمی کو لپیٹ لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ لپیٹتا اس لیے ہے کہ اسی چیز سے علم کی دنیا بنی تھی، معرفت کا عالم بنا تھا، اور ہر چیز کا جوہر اسی میں سے تھا. تو دنیا میں کوئی بڑا سا باغ ہے، گلشن ہے پھولوں کا، اور اگر کوئی شخص ان پھولوں کو سمیٹنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں کہ پھولوں کو سمیٹے. بہتر تو یہ ہے کہ ان پھولوں کا ست نکالے، عطر نکالے، پرفیوم بنائے، تو تب اس کے لیے یہ بات آسان ہوگی. اور اگر وہ سارے پھلوں کو سمیٹنا چاہتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ وہ پھلوں کے رس کو لے. چنانچہ کائنات کے سمیٹنے میں بہت سارے معنی ہیں. ابھی مقالے کا وہ حصہ میرے سامنے آیا تھا جس میں یہ ذکر تھا کہ عقل خدا کی سب سے بڑی کتاب کی حیثیت سے ہے. حالانکہ سمجھنے کی بات ہے کہ عقل جہاں قلم الہی ہے کس طرح کتاب ہو سکتی ہے. اس کے ایک مثال، کوئی ایک دنیا کا شخص ایک کتاب لکھ رہا ہے اور کوئی ہوشمند اس کی تحریر کو، اس کی گرفت کو، اس کے کاغذ کو، اس کے قلم کو اور قلم کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. موجودہ سائنسی ترقی کی روشنی میں فلم آ رہا ہے، فلم بنا رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی مشین ہے کہ جس کے ذریعے سے قلم کی تمام حرکتیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور تحریریں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس کتاب کے مکمل کرنے تک وہ جس طرح حرکت کرتا ہے اور جیسے وہ قلم کو حرکت دیتا ہے اور جس طرح اس کی نوشت ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، یہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. بالآخر اس کی دو کتابیں ہو گئی. ایک کتاب وہ جو اس نے لکھ دی
وہ کاغذ پر ہے، اور کتاب وہ جس کو اس شخص نے ریکارڈ کیا. اور دونوں کتابوں میں سے کون سی کتاب زیادہ مفصل ہو سکتی ہے؟ وہ جو اوریجنلی قلم کے ساتھ ہے اور اس رائٹر کی شکل بھی ہے اور قلم کی تمام حرکتیں بھی ہیں اور ہر چیز اس میں ہے. کتاب تو ایک خاموش کتاب ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. اسی طرح قلم الہی میں جو کچھ تھا وہ اس قلم سے الگ نہیں ہوا. عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ لوح محفوظ پر قرآن کی تحریریں ثبت ہیں، اور دنیا میں جو قرآن نازل ہوا یہ اس قرآن کی ایک کاپی ہے. یہ بالکل درست ہے، لیکن البتہ اس بات کو بہت کم لوگ توجہ دیتے ہوں گے کہ قلم الہی میں بھی تحریریں باقی ہیں، کیونکہ اس کا ایک اصول یہ ہے کہ عالم عقل سے جو چیزیں عالم روحانیت کی طرف آتی ہیں وہ چیزیں اس طرح نہیں آتی ہیں کہ عالمی عقل ان سے خالی ہو جائے، اور عالم روحانی سے جو چیزیں اس عالم مادی میں آتی ہیں اس طرح سے نہیں آتی ہیں کہ ان کا مقام عالم روحانی میں خالی ہو. جس طرح یہ بات تو مسلمہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن دنیا میں جب نازل ہوا تو وہاں سے کوئی ایک حرف، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زیر، کوئی ایک زبر، اگر وہ تاریخ دنیاوی تاریخ کی طرح ہے تو کم نہیں ہوا، بلکہ یہاں ایک اس کی شکل متعین ہو گئی. لہذا چیزیں جو عالم عقل میں ہیں، چیزیں جو عالم روحانی میں ہیں، وہ دنیا میں اس طرح سے نہیں آتی ہیں کہ وہاں ختم ہو جائیں، بالکل نہیں. اور یہ بات بہت ضروری ہے روح کو سمجھنے کے لیے. تو ہماری روح بھی اسی طرح اپنی جگہ کو چھوڑ کے نہیں آئی. یہ بات قابل توجہ ہے اور یاد کرنے کے قابل ہے. میں اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں اس کی اہمیت کی بنیاد پر کہ ہماری روح بھی اسی طرح نہیں آئی جس طرح کی کوئی روحانی چیز کے آنے کا ذکر ہوا. اپنی جگہ کو اس نے چھوڑا نہیں، ہماری روح اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کا ایک سرا دنیا میں آیا اور اس جسم کی وجہ سے یہاں پر ایک ہستی بن گئی. اس کی ایک مادی مثال، ظاہری مثال یہ کہ اسٹیشن سے آپ کے سیٹ پر ریڈیو پر یا ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہے، آواز، شکل وغیرہ، وہ اس طرح سے نہیں کہ اسٹیشن اس سے خالی ہو، بلکہ یہ ایک لنک ہے، ایک اپروچ ہے، ایک رسائی ہے. جب مادی چیز کا یہ حال ہے کہ بعض بڑی چیزیں اپنی اصل کو، اوریجن کو چھوڑ کے نہیں آتی ہیں، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ہماری روح جو ہے اپنی اصل کو چھوڑ کے دنیا میں آئی ہو؟ بالکل نہیں. قرآن کس طرح دنیا میں نازل ہوا ہے اسی قیاس پر اور اسی مثال پر ہم نے اپنی روح کو سمجھ لیا کہ ہماری روح اب تک اور ہمیشہ کے لیے عالم بالا میں ہے، اس کا لنک ہے. اسی لیے اس آیت میں کہا گیا کہ ابرار کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہے. تو اس سے ہماری روح کا وہ سرا ہے جو ہمارے اعمال سے متاثر ہوتا ہے.
ہم جو یہاں پر عمل کرتے ہیں ان عمل کا ایک نقش ہماری روح کے بالائی سرے میں مرتب ہوتا ہے کہ ہماری روح کا وہ سرا جو ہے علیین میں ہے، یعنی عقل کل، نفس کل، ناطق اور اساس میں، اور اسی معنی میں وہ مقدس ہستیاں ہمارا نامہ اعمال ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہماری روح کا بالائی سرا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عقلی چیز اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے نہیں آ سکتی ہے، کوئی بھی روحانی چیز اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے نہیں آ سکتی ہے، بلکہ نازل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی ایسی چیز کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک صورت بنتی ہے مادے کے، یعنی مادے کے ذریعے سے، جسم کے وسیلے سے، اور اوپر جانا جو ہے البتہ علم کی روشنی میں آسان ہے۔ اگر ہم علم الیقین کے مقام پر ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں تو کل کو مر جانے کے بعد ہمارا اوپر جانا آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ ہم یہاں پر تصوراتی طور پر اور علم الیقین کے طور پر عالمی بالا جا سکتے ہیں، یعنی اس کا تصور کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ یہ ہم گویا کہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں اپنی روح کے لیے کہ کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس میں اس علم کی روشنی میں اور اس علم کے سہارے سے ہمارا اپنی اصل میں جانا آسان ہو جائے گا، اور ابھی بھی ہم اصل سے واصل ہیں، کہ اصل سے جو روح ہے وہ الگ نہیں ہوتی ہے۔ راہی یہ دعا جو یہاں پر ہم مانگتے ہیں یہ ایک رسمی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھا تصور ہے کہ اصل سے واصل ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ علمی طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ وہ اصل سے واصل ہے، اور حتیٰ کہ خداوند عالم جو فرماتا ہے کہ میں تجھ کو اپنی مانند بناؤں گا، تو اس کی بھی ذرا تشریح کی ضرورت ہے، اور تشریح یہ ہے کہ خدا یہ فرمانا چاہتا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم اس راز کو سمجھیں، اپنے اعمال اور علم کے ذریعے سے اس بات کو ہم سمجھ سکیں کہ بے شک اب بھی ہم خدا میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ایک ارشاد میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم خدا میں رہتے ہیں، یقیناً ہم خدا میں رہتے ہیں۔ صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے فنا فی اللہ، بقا باللہ اور سائر فی اللہ، خدا میں فنا ہو جانا اور اس فنائیت کے بعد خدا میں زندہ ہو جانا اور خدا میں سائر کرنا۔ سائر عربی میں چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، دیکھا آپ نے، سائر فی اللہ بھی ہے، آپ نے بارہا فنا فی اللہ کا ذکر سنا ہے اور بقا باللہ کا بھی سنا ہے، لیکن شاید آپ نے خیال نہیں کیا ہے کہ سائر اللہ اور سائر فی اللہ اور خدا میں چلنا پھرنا، یہ ہے خدا کی رحمت کی شان، اور یہ ہے حقیقی علم کا مظاہرہ جو آپ سن رہے ہیں کہ علم کی بدولت